کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے بلاؤں میں غوطہ دے دیتا ہے۔ غد کے معنی ہے غوطہ دینا۔ بلاؤں میں کس لیے غوطہ دیا جاتا ہے؟ تاکہ مشکلات کے سمندر میں تیر کر باہر نکلنا سیکھے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ اللہ کی محبت اور اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو دریائے حوادث میں سے تیر کر نکلنے کا سامان فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا مشکلات یقیناً اللہ کا لطف و کرم ہے۔ بہت سے پرندے ایسے ہیں کہ جب ان کے بچے کے پر نکل آتے ہیں، اس کو اڑنا سکھانے کے لیے پرندہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گھونسلے سے نکلتا اور ہوا میں اڑتا ہے، پھر اس کو ایک دم چھوڑ دیتا۔ بچہ کچھ دیر کوشش کرتا ہے، پر پھڑپھڑاتا ہے، اور جب تھک کر زمین پر گرنے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیتی ہے۔ چند لمحے بعد اسے پھر بلندی سے چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر یہ بچہ کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے۔ جب بالکل تھک جاتا ہے، ماں پھر اسے سنبھال کر اپنے بازوؤں پر اٹھا لیتی ہے۔ اس طرح کئی بار گرنے کے بعد بچہ پوری طرح اڑنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اسی فطری اصول سے آدمی کے بچے کی تربیت میں کام لیا جانا چاہیے۔ شروع ہی سے بچے کو کام کرنے، محنت کرنے، تکلیف برداشت کرنے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مگر حضرت انسان اس کا الٹ کرتے ہیں۔ اونچا طبقہ یہ سمجھ کر کہ محنت تو غریبوں کا کام ہے، محنت سے جی چراتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بیکار اور مفلوج بنا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا کا وہ گھر جس کا طواف ضروری ہے ایک نہایت غیر آباد اور ناہموار جگہ پر واقع ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بہت ہی سرسبز و شاداب جگہ پر ہوتا، جہاں پھلدار درختوں کی کثرت ہوتی اور عمدہ قدرتی مناظر ہوتے، لیکن اس وقت نہ امتحان و آزمائش کا موقع ہوتا اور نہ کوئی دشواری اور زحمت اٹھانا پڑتی۔ لوگ سیر کی غرض سے وہاں آتے اور جو مقدس مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، ان کو قسم قسم کی مشکلات کا عادی بناتا ہے اور ان کو طرح طرح کے ناخوشگوار واقعات سے دوچار کرتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تکبر نکل جائے اور اس کی جگہ تواضع اور انکسار ان کے دلوں میں گھر کر جائے، اور اس طرح ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اور ان کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔